السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں 372 نیوز HD۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو آزاد کشمیر وادی نیلم گرویس کے علاقہ پھلاوئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، اور پوری زندگی دین کا کام کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی کو دکھ اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آج ایک استاد بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور استاد کے ساتھ ساتھ ایک ایسے باپ میرے ساتھ موجود ہیں جن کی درد بھری کہانی لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کا بیٹا ناصر محمود، جو 21 جنوری 2016 بروز جمعرات شام 4 بجے اسلام آباد سہاون کے قریب سے جو ہے نا کچھ نامعلوم افراد نے ان کو اٹھایا ہے، اور ان عرصے میں اس درمیان میں 5-6 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس 6 سال کے عرصے میں استاد محترم نے بہت سارے جو ہے نا خطوط اور بہت ساری درخواستیں لکھی ہیں۔ اس وقت کے جرنل جو تھے، جنرل راحیل شریف، ان کو بھی استاد محترم نے ایک درخواست لکھی کہ ان کے بیٹے کو کس جرم میں اٹھایا گیا ہے، اور ابھی تک بیٹے کا پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کہاں ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا کس حال میں ہے، اور باپ کا سہارا ہوتا ہے بیٹا۔ اس وقت باپ جو ہے نا بیٹے کے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کس وقت ہمارے بیٹے کی کوئی خیر خبر ملے گی۔ والدین اور ناصر بھائی کی اہلیہ اور ان کے بچے ان کے انتظار میں ہیں کہ ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ تو ہم استاد محترم سے اس بارے میں ساری معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تو محمد زاہد حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہمارے دکھ درد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ٹائم دیا۔ تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا بیٹا جو محمد ناصر محمود 21 جنوری 2016 بروز جمعرات 5 بجے سے پہلے، یعنی پونے 5 بجے کا ٹائم تھا، علاقہ اسلام آباد سوہان سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے کافی کوشش کی اور متعلقہ تھانے تک گئے، اور یہ جو اسلام آباد میں ایک بینچ ہے ان کے پاس ہم جاتے رہے، کافی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس بچے کا کوئی سراغ، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہو تو اس کو سامنے لایا جائے، اگر جرم نہیں ہے تو ہم بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بچے بھی پریشان، ہم خود پورا خاندان پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے بالا حکام سے میری گزارش ہے کہ اس کو جو ہے نا سامنے لایا جائے، اور اس کو رہائی دے کر ہماری جو ہے نا حوصلہ افزائی فرمائے۔ اچھا استاد محترم، یہ بتائیے گا کہ اس عرصے میں ان کے اٹھائے جانے سے قبل 2016 سے پہلے تقریباً علاقے کا ہر آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ 5-6 سال مسلسل ناصر بھائی یہاں علاقے میں رہے ہیں، اور اس دوران آپ نے کسی ایسے مشکوک افراد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، ان کے ساتھ ملنا جلنا آپ نے دیکھا؟ جی نہیں، یعنی 2009 کے بعد 2016 تک یہاں رہے ہیں، اور ہر آدمی، ہر بچہ، چھوٹا بڑا سب ان کو جانتے ہیں، اور ہماری نظروں میں اس کا تعلق کسی غیر تنظیم، غیر کسی بندے سے بالکل نہیں رہا۔
بالکل یہ پورا گاؤں جو ہے نا یہ گواہ ہے. استاد محترم، ہم نے بھی تقریباً ناصر بھائی کو دیکھا ہے. زمانہ طالب علمی کی بات نہیں کر رہے کہ زمانہ طالب علمی میں اسلام آباد میں انہوں نے جو ہے نا اپنی تعلیم حاصل کی ہے 22 سال کی بہت چھوٹی سی عمر میں. لیکن اس کے بعد جس وقت فارغ ہو کر یہاں آئے ہیں تو علاقے میں ہی رہیں، ہر وقت یہاں بھی بچوں کو پڑھانا اور ساتھ اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا ہے. اور جتنے اہل علاقہ ہیں ان کی بھی گواہی ان کے حق میں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کوشش ان کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں کہ جو ان کی رہائی کس کس سے ملے اور کس کس کو آپ نے درخواستیں لکھی ہیں؟ جی ہمارے بس میں جو تھا، ہم پہلے متعلقہ تھانے کے وہاں گئے، ان کے پاس گئے. انہوں نے FIR نہیں کاٹا، بلکہ یہ ہے کہ روز نامچے کے جو ہے اس میں لکھا ان کا نام. 3-4 مہینے کے بعد پھر کوشش کی، پھر نہیں ہو سکا. ہم نے درخواست دی، جنرل رحیل صاحب تھے اور دوسرے جو ہے نا ISI جنرل صاحب اور ISI پولیس وغیرہ، ان بالا حکام جتنے بڑے ہیں ان کو ہم نے درخواست دی، اور درخواست کی کوئی ہمیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں ہوا. تو اس کے بعد ہم نے پھر 2 سال کے بعد پھر FIR کٹوایا، اور FIR کاٹا. اس کے بعد یہ ہے کہ متعلقہ تھانے والے انہوں نے بھی کافی کوشش کی، اور جو اسلام آباد میں وہ ہے اپنا ایک بینچ، تو ان کے پاس ہم جاتے رہے، تاریخ دیتے ہیں تقریباً 1 مہینہ، دوسرے مہینے میں تو اس تاریخ میں ہمیں بلاتے ہیں اور متعلقہ تھانہ والا. تو ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جو ہم مطمئن ہو سکیں. ناظرین، آپ نے استاد محترم کی فریاد سن لی. اگر آپ لوگ درد محسوس کر سکتے ہیں تو میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور جتنے بھی جو ہے نا پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، ہمارے آرمی کے اعلیٰ افسران ہیں، ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک بوڑھے باپ کی فریاد کو آپ جو ہے نا سن لیں، اور اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا بیٹا اس طرح اگر آپ سے دور ہو اور 6 سال کا عرصہ درمیان میں گزر چکا ہے، اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی اور اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا بیٹا جو ہے نا لاپتہ ہے. میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور صدر پاکستان کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے نا وہ جلد از جلد اس کی رہائی کروائی جائے، اور ہمیں جو ہے نا اس سے جو ہے نا آپ کی بہت بڑی نوازش ہوگی، اور ایک غریب خاندان کی داد رسی ہوگی. جو ہے نا حضرت قاری صاحب کی ساری بات سن لی، اور قاری صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کسی قسم کی کوئی غیر جو ہے نا سرگرمی ملوث نہیں تھا، اور کسی قسم کے مشکوک تنظیموں کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کے علم میں ان کا بیٹا کسی قسم کے اور کسی ایسے ادارے کے ساتھ جو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا بیٹا چھین لیا جائے. اگر انسان ہونے کے ناطے یا کم عمری اور جو ہے نا کم عقلی کے ناطے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اعلیٰ حکام اسے درگزر فرما کر ایک جو ہے نا بچھڑے ہوئے خاندان سے ان کا بیٹا انہیں ملایا جائے، اور ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھے باپ کے اوپر جو ہے نا رحم کیا جائے، اس کے بیٹے کو جلد از جلد رہا کر کے ان کے بچوں سے ان کے والدین سے ملایا جائے. استاد محترم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اس سے قبل ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید نہیں تھے. بچے کی غم اور ان کی جدائی میں ان کا یہ جو ہے نا حال ہے. دن رات ان کے لیے استاد محترم انتظار میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں کس وقت میرے بیٹے کی کوئی خیر خبر ملے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ رب کائنات جلد از جلد ناصر بھائی کو ان کے والدین اور ان کے خاندان اور ان کے اپنے بچوں سے ملائے. اور اس میں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں
اور جتنے بھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے احباب ہیں اور اعلیٰ حکام تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں اور ایک خاندان کی جو ہے نا مدد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے 372 نیوز۔ اللہ حافظ۔